الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، ان کنتم، اگر تم ہو، فی ریب من البعث، کسی قسم کے شک میں اٹھائے جانے کے بارے میں، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، تو پس بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، من تراب، حقیر مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر ایک قطرے سے، ثم من علقۃ، پھر کچھ جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، پھر گوشت کی ایک بوٹی سے جس کی پوری شکل بنائی ہوئی ہے اور جس کی پوری شکل نہیں بنائی ہوئی، لنبین لکم، تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کریں، ونقر، اور ہم ٹھہراتے ہیں، فی الارحام، رحموں میں، ما نشاء، جب تک ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمى، ایک مدت تک، ثم نخرجکم، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں، طفلا، ایک بچے کی صورت میں، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو قبض کر لیا جاتا ہے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کوئی وہ ہے جو سب سے نکمی عمر کی طرف لٹایا جاتا ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، اور تو زمین کو دیکھتا ہے مردہ پڑی ہوئی، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھرتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر خوبصورت قسم میں سے اگاتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دو دلیل پیش کی ہے آخرت کو دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق پر۔ مشرکین مکہ آخرت کے وقوع کے متعلق کئی قسم کے شکوک و شبہات کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ وہ آخرت کا انکار کیا کرتے تھے، مانتے نہیں تھے کہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنی مخلوق وہ ایک ہی سور میں پھونک جانے کی صورت میں مر جائے، اور پھونک کی سور میں ایک ہی مرتبہ پھونکنے سے سب کے سب اس طرح زمین سے نکل آئیں کہ جس طرح زمین سے کوئی چیز اگتی ہے، یہ ناممکن ہے۔ وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر دو دلیلیں پیش کی۔ ایک دلیل انسان کو خود رب العالمین نے بطور دلیل بنایا، اور دوسری دلیل اللہ رب العالمین نے زمین کے اوپر اگنے والی جو نباتات ہیں، زمین پر اگنے والے جو سبزہ ہیں، جو پھل وغیرہ ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے دلیل کے طور پر پیش کیا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو انسان کی حالت کو بیان کیا ہے وہ اس کے 7 مراحل کو رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق، کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اگر کسی قسم کا کوئی شک ہے، تمہیں کوئی شک ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ کیسے ممکن ہوگا، کس طرح انسان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، رب کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا، اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا،
پھر اس کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم کے اندر جائے گا۔ یہ اس کے متعلق اگر تمہیں کسی بھی قسم کا کوئی شک ہے تو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہیں ایک حقیر سی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ حقیر سی مٹی سے پیدا کرنے سے مراد آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور ان کی مٹی کے بھی مراحل اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیے کہ کس کس انداز سے ہم نے اس مٹی کو گزارا مراحل سے، اور اس کے بعد پھر سیدنا آدم علیہ السلام کی ہم نے تخلیق کی۔ اور دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ جس بے جان مٹی کے اوپر تم چلتے ہو، اپنے قدموں کے نیچے اس کو روندتے ہو، ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ انسان کی جو اصل ہے پیدائش وہ کس سے ہے؟ مٹی سے۔ مٹی سے کوئی چیز بنانا یہ تھوڑی بہت انسانی عقل کے اندر چیز آتی ہے، یعنی ہم اگر کوئی مورتی بنانا چاہتے ہیں، کچھ بھی بنانا چاہتے ہیں، مٹی کا ڈھیر آپ لیں گے، اس کو کوئی بھی صورت بنا کر آپ کچھ نہ کچھ بنا لیں گے۔ یہ ایک امکان موجود ہے جو انسانی عقل کے اندر بھی یہ چیز آسانی کے ساتھ آ سکتی ہے۔ اس سے بڑھ کر جو چیز اب مراحل چل رہے ہیں وہ کیا ہے کہ پانی کے ایک چھوٹے سے نطفے پر، پانی کا ایک چھوٹا سا قطرہ ہے، اور پھر اس قطرے کے اندر اللہ رب العالمین نے کتنے ہی جرثومے رکھے ہوتے ہیں، اور اس میں سے صرف ایک چھوٹا سا جرثومہ اٹھانا، اور وہ جرثومہ جو خوردبین کے بغیر نظر نہ آتا ہو، بالکل معمولی ہے، جو خوردبین کے بغیر نظر نہ آتا ہو، اس پانی کے اس چھوٹے سے قطرے کے اوپر ایک اس خوبصورت شکل و شباہت والا انسان، مرد عورت بنا کر اللہ رب العالمین اس کائنات کے اندر بھیج دیتا ہے۔ کیا کوئی ہے کائنات کے اندر پانی کا ایک قطرہ اس کو دیا جائے اور اس پانی کے ایک قطرے کے اوپر یہ وہ تجربہ اپنا کرے اور پھر ایک خوبصورت شکل بنا کر پیش کر دے؟ نہیں ہے۔ مٹی سے تو آپ بنا سکتے ہیں، مٹی سے آپ اچھی سے اچھا مجسمہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن کیا ہے اس پانی کے قطرے سے، یہ انتہائی اور جو ہے تعجب والی بات ہے۔ اور یہ رب العالمین نے یہاں پر دلیل اسی لیے پیش کی ہے تاکہ انسان جب اس پر غور کرے گا تو اس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ میں نے مرنے کے بعد کس طرح میرا زندہ ہونا ممکن ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، کہ وہ ذات جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور ہر چیز کی پیدائش کو رب العالمین نے انتہائی خوبصورت بنایا، اور انسان کی تخلیق کی جو ابتدا ہے وہ مٹی سے اللہ رب العالمین نے رکھی۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل اللہ رب العالمین نے ایک حقیر پانی کے خلاصے سے رب العالمین نے آگے چلا دی۔ فرمایا ثم من علاقۃ، پھر اس نطفے کو جو ایک قطرہ ہوتا ہے اس میں سے پھر جو ایک جرثومہ، جو اللہ رب العالمین، اب دیکھیں نا، مرد و عورت ملتے ہیں، میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، کیا ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارے اس ملاپ کے بعد اولاد ہوگی؟ ان کو تو ہے ہی نہیں، اختیار ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہمارا اس جرثومے میں، ہمارے اس نطفے کے اندر سے اللہ رب العالمین نے کچھ پیدا بھی کرنا ہے۔ یہ کسی کے اختیار کے اندر ہے ہی نہیں، کسی کی طاقت کے اندر ہے ہی نہیں۔ اب جس طرح میں نے بتایا کہ ایک نطفے کے اندر سائنس نے یہ چیز ثابت کی لاکھوں جرثومے ہوتے ہیں، اب اس دیکھیں نا لاکھوں کو اللہ رب العالمین سائیڈ میں کر رہے ہیں، صرف ایک جو بنیاد بننا ہے حمل ٹھہرنے کا، اس کو اللہ رب العالمین حمل کے اندر، وہ اللہ رب العالمین جو ہے بیضا کے اندر اس کو ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ قدرت کس کی ہے؟ رب العالمین کی۔ اب وہ اگر لاکھوں کے لاکھوں آ جائیں، اللہ رب العالمین اگر وہ لاکھوں کے لاکھوں ہی اس سے ہی انسان کی تخلیق کر دے تو کیا انسان اس چیز کو برداشت کر سکتے؟ اب اس چیز کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے انسان کی اس طاقت کو، اس کی وسعت کو رکھا کہ اس کے اندر کتنی وسعت ہے، کتنی گنجائش ہے، کتنی طاقت ہے۔ اب کوئی بھی دنیا کے اندر نہیں ہے کہ بالکل وہی مقدار اٹھائے اور اسی کے مطابق وہ چیز کرے، یا تو کبھی کمی ہو جائے گی اس سے،
یا کبھی زیادتی ہو جائے گی. بڑے تجربے کرے گا اس کے بعد شاید کہ وہ پہنچ پائے کہ ہاں اب ہمیں مقدار کا صحیح اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کے اندر اتنی سی مقدار ڈلنی ہے. یعنی جو بالکل معمولی سی مقدار جس کو آپ خوردبین کے ساتھ دیکھ سکتے ہو، کیا کوئی سائنسدان، کوئی انجینئر، کیا وہ ایک پہلے ہی تجربے کے اندر اندازہ کر سکتا ہے؟ شاید کہ اس کو ہزاروں تجربے کرنے پڑیں پھر جا کے وہ اس چھوٹا سا وہ چیز نکال پائے کہ ہاں جی میں نے اس کے اندر اتنی سی مقدار کو شامل کرنا ہے اور یہ ساری باقی مقدار کو میں نے باہر کرنا ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب وہ تخلیق جو انتہائی مشکل تھی، جب ہم نے تمہیں عدم سے وجود بخش دیا ہے، اس کو تم تسلیم کرتے ہو، اس دنیا کے اندر رہتے ہو، مانتے ہو، جب ہم نے وہ تمہیں بخش دیا ہے تو اب جب تمہارا وجود موجود ہے، اس وجود کو ہی ہم نے فنا کرنا ہے، ختم کرنا ہے. کیا اس کو دوبارہ ہم نہیں بنا سکتے؟ ہم اس کے ایک ایک پور کو دوبارہ بنا لیں گے. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. ہر تخلیق کو اللہ رب العالمین اچھی طرح جانتا ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا. اب اس کو پتہ ہے، اس کے علم کے اندر موجود ہے. اب یہاں پر اللہ رب العالمین دیکھیں نا، چھوٹی سی بات بھی کر سکتے تھے کہ انسان کی مراحل کو ذکر نہ کرتے، وہ کہتے میں کن کہتا ہوں ہو جاتا ہے. لیکن کیا ہے، پھر انسان اتنا غور نہیں کرتا. دلیل تو ہمارے سامنے آدم علیہ السلام کی بھی موجود ہے، دلیل ہمارے سامنے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بھی موجود ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ کیسے ادھر تو گیا ہی نہیں، نطفہ ہی نہیں تھا، کیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوگی؟ ہم نہیں مان سکتے، یہ تو معجزہ ہے. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے ان کو پیدا کر دیا. تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کو پیدا کیا جہاں پر انسان واقعی غور کرے، تدبر کرے، اور یہ تدبر والی چیز ہے، یاد رکھیں. اور اللہ رب العالمین نے اس موضوع کو قرآن کریم کی کئی آیات کے اندر بیان کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ چسکے کے لیے چیز بیان کی ہے کہ انسان کی تخلیق کیسے، نہیں. یہ اللہ رب العالمین نے اتنی کھول کر چیز بیان کی ہے، اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ تاکہ انسان انتہائی غور کرے، تدبر کرے. اور جب آپ سورہ المومنون کے اندر جائیں گے تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے اور اچھے انداز سے پورے وہ مراحل کو ذکر کیا کہ کس طرح ہم پھر اس کے بعد گوشت کے اوپر ہڈیاں چڑھاتے ہیں، اس کے بعد پھر کس طرح ہم اس کی تخلیقات کو کرتے ہیں. پھر وہ سارا اللہ رب العالمین نے مراحل ذکر کرنے کے بعد فرمایا ثم انکم یوم القیامت تبعثون، تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. وہاں پر بھی اللہ نے دلیل کے طور پر پیش کیا کہ یہ کیوں میں نے تمہارے سامنے یہ پورے مراحل ذکر کیے. اس کے بیان کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، وہ کیا ہے کہ تمہیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا، تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. تو فرمایا ثم من علقۃ، نطفہ ہے، نطفے کے بعد اسی ایک چھوٹے سے قطرے کو، اس جرثومے کو اللہ رب العالمین ایک جمع ہوا خون بنا دیتا ہے. پھر ثم من مضغۃ، اس کے بعد پھر وہ جمع ہوا جو خون ہوتا ہے اس کو اللہ رب العالمین جو ہے ایک گوشت کی شکل کے اندر بنا دیتے ہیں. اب وہ جو گوشت کی شکل بنتی ہے، اب مخلقۃ وغیر مخلقۃ، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں ٹکڑے گوشت کے کہ جن کو شکل و شباہت دے دی جاتی ہے، یعنی وہ حمل مکمل ہو پاتا ہے، وہ بچہ ضائع نہیں ہوتا بلکہ وہ انسانی شکل کے اندر باہر آ جاتا ہے. یا وغیر مخلقۃ، یا بسا اوقات کیا ہوتا ہے وہ اتنے مراحل گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین اس کو اسقاط حمل کر دیتے ہیں، حمل ضائع ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، اس کی شباہت پوری نہیں ہوتی. یا پھر یوں سمجھ لیجئے، دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی کر سکتے ہیں اسقاط حمل کے علاوہ کہ اللہ رب العالمین کچھ نہ کچھ اس کے اندر کمی رکھ دیتے ہیں. کبھی کیا ہوتا ہے کسی کی کوئی چیز کم بھی اللہ رب العالمین بنا دیتے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے وغیر مخلقۃ لنبین لکم. اللہ کہتے ہیں ہم کیوں یہ کام کرتے ہیں کہ کبھی پوری تخلیق اور کبھی تخلیق سے پہلے ہی حمل کو ضائع کر دیتے ہیں تاکہ ہم تمہارے لیے کھول کر بیان کر دیں، واضح کر دیں. حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم تم میں سے ہر ایک کی پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں نطفے کی صورت میں 40 دن اور 40 راتیں جمع رہتی ہیں. یعنی وہ نطفہ 40 دن پانی کا وہ جو قطرہ ہے وہ اسی طرح موجود رہتا ہے.
پھر وہ اتنی دیر تک جمع ہوا خون رہتا ہے، یعنی پھر 40 دن اللہ نے جب مضغہ اس کو بنانا ہے تو وہ 40 دن اسی طرح مضغہ اس نے رہنا ہے، پھر اتنی ہی دیر اس میں مضغہ رہتا ہے، پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے تو اسے وہ 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کا رزق لکھ دیا جائے، اس کی عمر کتنی ہوگی وہ لکھ دی جائے، اور اس کا عمل، وہ کیا کیا کام کرے گا، عمل کیا ہوگا، وشقی ام سعید، وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، ثم ينفخ فیہ الروح، اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کے اندر روح کو پھونک دیتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں جب حمل ٹھہر جائے اور خصوصاً یہ مراحل گزر جائیں، یعنی مضغہ بن جائے، وہ نطفے سے مضغہ بن گیا ہے، اب اس کو اگر وہ گراتے ہیں تو یہ قتل کی صورت کے اندر آتا ہے، قتل کی صورت کے اندر آتا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کیونکہ اب اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مضغہ کے بعد کیا ہے، روح کو پھونک دیا ہے۔ تو اس لیے خاص طور پر یہ حمل کے ضائع کرنے کے اندر اس چیز کو سمجھ لیجئے۔ ہاں اگر کوئی انتہائی مجبوری ہے اور ڈاکٹرز وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، پھر کیا ہے، اللہ رب العالمین بھی انسان کو تکلیف نہیں دیتا، جس کے اندر اس کی طاقت ہے اتنا ہی وہ اللہ رب العالمین سے ڈرے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، کیونکہ شروع والے مراحل کے اندر پتہ نہیں لگتا، جب نطفہ کی شکل میں ہوتا ہے بس اوقات حمل کا نہیں پتہ چلتا کہ حمل ٹھہرا یا نہیں ٹھہرا، جب کنفرم ہونا شروع ہوتا ہے پھر وہ کیا ہے، ضائع کروانے کے پیچھے چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ جب اللہ نے اس کو پیدا کر دیا، اور حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بما ہوا کائن الی یوم القیامہ، قیامت تک جو مخلوق آنے والی ہے وہ آ کے رہے گی، تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ یعنی جس طرح میں نے آپ کو بتایا ملاپ کرتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ حمل ٹھہرے گا یا نہیں۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ کون سے ملاپ کے بعد اللہ نے وہ انسان کی تخلیق کرنی ہے۔ اور شیخ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ فوت ہو گئے تو وہ بیان کیا کرتے تھے کہ بس اوقات انسان احتیاط بھی کرتا ہے، اللہ رب العالمین پھر بھی پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ وجہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں وہ حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب جس کو پیدا کرنا تھا، جس نطفے میں اللہ رب العالمین نے رکھا تھا، اس کے بعد اس کی پیدائش تھی، چاہے تم نے احتیاط کر لی، تم نے احتیاط بھی کی، اللہ رب العالمین نے جب پیدا کرنا ہے تو پھر رب العالمین ان اسباب کو رکاوٹ نہیں آتی اللہ رب العالمین کے سامنے۔ تو اس لیے جو چیز پیدا ہونی ہے وہی ہونی ہے، تو یہ یقین ہمیں رکھنا چاہیے، اور جب اللہ رب العالمین چاہیں گے اسی وقت ہے، اس کے اندر انسان کا کوئی ذاتی اختیار نہیں، کوئی ذاتی قوت نہیں ہے، کوئی بھی نہیں شخص نہ وہ اس بات پر قادر ہے حمل ٹھہرانے پر اور نہ ہی عمل کے روکنے پر۔ یہ خالص مرحلہ رب العالمین کا ہے، اللہ رب العالمین ہی ان مراحل سے گزارتا ہے۔ باقی تفسیر انشاءاللہ کل ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔